بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو دل کو سکون دیتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے اور انسان کو اپنی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ آج کا موضوع ہے وہ خوش قسمت لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا پہرا ہوتا ہے اور ان میں پائی جانے والی 5 بڑی نشانیاں۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، اللہ کا پہرا تلواروں سے نہیں دلوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کا پہرا کسی خاص لباس، منصب یا ظاہری بزرگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو چند خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ خود پہرا دیتا ہے، اور وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو ایسے بندوں میں لازماً پائی جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے بھی ہے۔ پہلی نشانی، دل کا اللہ سے جڑا ہونا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کا دل اللہ سے جڑ جائے اس کی حفاظت اللہ پاک خود کرتا ہے۔ اللہ کے پہرے میں رہنے والا بندہ بظاہر ایک عام سا انسان ہوتا ہے، مگر اس کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، غم آئے تو صبر کرتا ہے، کامیابی ملے تو عاجزی اختیار کرتا ہے، نقصان ہو جائے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حالات کے ساتھ نہیں بدلتا بلکہ حالات اس کے سامنے بدل جاتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ رزق، عزت، ذلت، زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے نہ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے اور نہ ہی حد سے زیادہ مغرور۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اگر اللہ کے سپرد ہو جائے تو دنیا کے حادثے نقصان نہیں دیتے۔ یہ دل کا اللہ سے جڑ جانا اللہ کے پہرے کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری نشانی، خاموشی میں حکمت۔ اللہ کے پہرے میں رہنے والا بندہ کم بولتا ہے مگر وزن دار بولتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، خاموشی وہ زبان ہے جسے اللہ پاک سنتا ہے۔ ایسے لوگ فضول بحث میں نہیں پڑتے، ہر بات کا جواب نہیں دیتے، ہر الزام پر صفائی پیش نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اندرونی طاقت ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو خاموش رہنا سیکھ لے وہ بہت کچھ بچا لیتا ہے۔ یہ خاموشی اللہ کے پہرے میں ہونے کی ایک واضح علامت ہے۔ تیسری نشانی، لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ امید۔ عام انسان لوگوں سے توقع رکھتا ہے، لیکن جس پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس نے بندوں سے امید توڑ لی اللہ پاک نے اسے تھام لیا۔ ایسے لوگ کم شکوہ کرتے ہیں، گلہ نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے۔ اگر کوئی ساتھ چھوڑ دے تو وہ ٹوٹتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، مگر اللہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ یقین اللہ کے پہرے کی تیسری بڑی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی، عاجزی اور نرمی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، عاجزی وہ خوشبو ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے پہرے میں رہنے والا بندہ اکڑ، غرور اور سختی سے دور ہوتا ہے۔ وہ چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے اور دشمن سے بھی حد میں رہ کر بات کرتا ہے۔
اگر اس کے پاس علم ہو تو فخر نہیں کرتا، اگر اختیار ہو تو ظلم نہیں کرتا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی نرم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دل نہیں توڑتے، زبان سے کسی کو زخمی نہیں کرتے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ یہ عاجزی اللہ کے پیارے میں ہونے کی چوتھی نشانی۔ پانچویں نشانی، آزمائش میں بھی شکر۔ یہ سب سے مشکل اور سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، شکر اگر مصیبت میں ہو تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پہرے میں رہنے والا بندہ آزمائش میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ بیماری آئے تو شکوہ نہیں کرتا، نقصان ہو تو ناشکری نہیں کرتا، تنہائی ملے تو مایوسی میں نہیں جاتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب امتحان ہے، سزا نہیں۔ وہ مانتا ہے کہ اللہ تاخیر کرتا ہے، مگر اس تاخیر میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو مصیبت میں بھی اللہ کا ہو جائے، اللہ پاک اسے بچا لیتا ہے۔ یہ صبر اور شکر اللہ کے پہرے کی پانچویں اور آخری نشانی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کا پہرا کسی دیوار کی طرح نظر نہیں آتا، مگر یہ دل کی ایسی حفاظت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اگر کسی بندے میں اللہ سے تعلق، خاموشی کی حکمت، اللہ پر مکمل بھروسہ، عاجزی اور آزمائش میں بھی شکر، یہ سب جمع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ اللہ کے خاص پہرے میں ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے، اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر اس کا خاص پہرا اور رحمت اور خاص کرم کی نظر ہوتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے، اپنوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔